نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہی لکھا ہے جو بندے نے کرنا تھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے وہی لکھا ہے جو بندے نے کرنا تھا. چونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا. ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے کیوں یہ بات کہی؟ کیا وہ تقدیر کا انکار کر رہے تھے؟ انکار نہیں کر رہے وہ، یا وہ یہ نہیں ثابت کر رہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا وہی میں نے کیا. اصل میں اس بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ جو گزر چکا ہو نا اس کا بیان کرنا یہ جائز ہے، اس تقدیر کا بیان کرنا جائز ہے، لیکن یہ عقیدہ بنا لینا کہ جیسے اللہ نے لکھا ہے ویسے ہی ہوا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. عقیدہ تو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا. دیکھیں جیسے ایک ٹیچر اپنی کلاس میں پڑھا رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ کون اسٹوڈنٹ سب سے نالائق ہے، اس نے کہہ دیا کہ یہ پاس نہیں ہوگا. اب جب امتحان ہوا تو وہ فیل ہو گیا. وہ کہے کہ میں اس لیے فیل ہوا ہوں چونکہ میرے، تو کیا وہ اس لیے فیل ہوا؟ نہیں، استاد نے تو اپنے ناقص علم کے مطابق رائے دی تھی کہ یہ چونکہ محنت نہیں کرتا اس لیے یہ پاس. تو اللہ کا علم تو کامل ہے، اللہ کا علم ناقص. اس لیے ہم جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے لکھا تھا کہ ہم نے کرنا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو دی تھی. ٹھیک ہے، اب رہا یہ مسئلہ کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانا، انکار کر دیا، تو آج تک اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا ہے اور اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. تو کیا اس نے ایک حکم کا انکار کیا تھا تو اس کی یہ حالت ہے؟ ہم نہ جانے کتنے احکامات کا انکار کر رہے ہیں کہ انسان اللہ کی بات نہیں مانتا. اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 81 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ابن آدم السجد فسجد اعتزل الشیطان یبکی یقول یا ویلہ امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ وامرت بالسجود فابیت فلی النار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم کا بیٹا قرآن پڑھتا ہے نا تو سجدہ تلاوت آتا ہے تو پھر وہ سجدہ کرتا ہے. وہ آیت آتی ہے جس پہ سجدہ تلاوت ہوتا ہے تو وہ سجدہ کرتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے اعتزل الشیطان یبکی، شیطان جو ہے وہ الگ ہو کے روتا ہے کہ مجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا تھا تو میں نے کیا نہیں ہے. ابن آدم کو حکم دیا تو اس نے سجدہ کر لیا ہے، اس کو اللہ نے حکم دیا کہ تو یہ قرآن پڑھ رہا تھا، یہ سجدہ آیا ہے، اس نے کر لیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جنتی بنا دیا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر جہنم واجب کر دی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا یہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی فقیت کی بات ہے. تو رہا یہ مسئلہ کہ اللہ کے علاوہ سجدہ جائز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اس لیے اللہ کے علاوہ بھی جائز ہے، اس میں کون سا حرج ہے؟ بلکہ بعض علماء سو وہ تو اپنی تقاریر میں یہاں تک بھی کہہ جاتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کو سجدہ کہنے والے فرشتوں نے نہیں کیا حضرت آدم کو سجدہ، تو یہ کون سا کوئی گناہ کی بات ہے؟ تو میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. ادھر اللہ کا حکم تھا سجدہ کرو تو انہوں نے کیا، ادھر ہماری شریعت میں اللہ کا حکم ہے کہ رب کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرو. اگر ادھر اللہ کا حکم ٹھکرا کر ابلیس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے دھتکار دیا ہے تو اگر آج ہم بھی نہ مانیں گے تو ہمارا بھی کہیں یہ حال نہ ہو کہ ہم شرک کی دلدل میں پھنس جائیں. تو جو شرک کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں وہ پھر کبھی جنت میں نہیں جا سکتے. اور سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2140 ہے، عن قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت الحرا فرأیتهم یسجدون لمرزبان لهم قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یسجد له قال فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت انی
اتیت الحرا فرأیتہم یسجدون لمرزبان اللہ، حضرت قیس فرماتے ہیں کہ میں حرا سے آیا تو فقلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یسجد لا، میں نے یہ کہا کہ ہمارے ادھر ہیرا کے علاقے میں لوگ اپنے بڑوں کو سجدے کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں ہیرا سے آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بڑوں کو سجدے کرتے ہیں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ آپ زیادہ حق رکھتے ہیں ان سے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا تفعلوا، میری شریعت میں ایسا جائز نہیں ہے اور نہ ہی رب کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا۔ لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد، اگر میری شریعت میں جائز ہوتا کہ میں کسی کو حکم کرتا کہ وہ سجدہ کرے تو وہ عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرتی، لہٰذا آج عورت بھی اپنے خامند کو سجدہ نہیں کر سکتی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا۔ اگر عورت اپنے خامند کو سجدہ نہیں کر سکتی تو پھر انسان کو تو بالاولیٰ سجدہ نہیں کر سکتا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے سجدہ نہیں کیا، آپ نے نہیں کروایا، آپ نے اس کی نفی کی ہے، تو پھر امت میں کون ایسی ہستی ہو سکتی ہے کہ جس کو سجدہ کیا جائے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا یہ حرام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔